رمضان المبارک کے 3 حصے یعنی 3 عشرے، اول عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا نجات آگ سے خلاصی۔ عام طور پر لوگوں میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، مشاہدے کی بنا پر عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عادی گناہ گار ہوتے ہیں، نہیں چھوڑتے، وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، یعنی ان کی طبیعت اور مزاج میں اور صبح و شام کی مصروفیات میں گناہ کی کثرت ہوتی ہے، زبان، کلام، گفتگو، نگاہ، نظر، سوچ، فکر تمام گناہوں سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں اگرچہ وہ عادی گناہ گار نہیں ہوتے اور نہ ہی گناہ کو وہ اپنانے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر کبھی کبھی غیر دانستہ طور پر بھی خطا انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوراً توبہ کرنے اور اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ تیسرا وہ طبقہ اللہ کے نیک برگزیدہ صالحین کا، مقبولین کا ہے، جن کی زندگی میں نیکی اور بھلائی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بولتے ہیں تو نیکی بولتی ہے، ان کی طبیعت، ان کے مزاج، ان کی محفل، ان کی مجلس، ان کی تنہائی میں نیکی ہی نظر آتی ہے۔ ایسے لوگ جن کی زندگی کا وتیرہ نیکی ہے، پہلے عشرہ رحمت ہی میں ان کی نجات کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے، ان کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے، جنت کے درجات اور جنت میں اعلیٰ مقام پر ان کے ان نیک اعمال کے سبب فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت، یہ وہ لوگ جو گناہ کے عادی نہیں مگر گناہ سے چھٹکارا بھی نہیں، خطا ہو ہی جاتی ہے مگر توبہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے عشرے میں جیسے داخل ہوتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تیسرا وہ طبقہ جس کو گناہ سے اپنی زندگی میں نجات نہیں ملتی، وہ کوشش بھی کرے تو گناہ نہیں چھوڑ پاتا، مگر رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس مہینے کو اللہ کی عبادت، توبہ، استغفار، ذکر و اذکار میں گزارے تو آخری عشرے میں اس کے پختہ ارادے اور توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی خلاصی کا یعنی آگ سے نجات کا اعلان ہو جاتا ہے۔ حضور سرور انبیاء محبوب کبریا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اول ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوم فرمایا استغفار کی کثرت، سوم فرمایا جنت کی طلب، چہارم فرمایا دوزخ سے پناہ۔ اول ذکر لا الہ الا اللہ، کثرت ذکر اختیار کیا جائے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا کوئی ایسی دعا بتلا دے جس کے ساتھ میں تجھے یاد کرتا رہوں۔ ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ، عرض کی مولا یہ تو تیرے سارے بندے کرتے ہیں، کوئی مخصوص دعا چاہتا ہوں۔ بارگاہ رب العزت سے جواب ملا، اے موسیٰ سوا میرے ساتوں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو آباد کرنے والے تمام فرشتے اور ملائکہ بھی پلڑے میں، ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، تو یہ پلڑا جھک جائے گا۔ دوسری چیز فرمایا استغفار، توبہ، کثرت سے توبہ استغفار کی جائے۔ حق تعالی شان ہو کی کریمی کہ وہ ہر تنگی میں توبہ کرنے والے کے لیے راستے نکالتا ہے، ہر غم سے نجات نصیب ہوتی ہے اور وہاں سے روزی عطا ہوتی ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ پہنچے۔
آدمی گناہگار تو ہے ہی، گناہ کے سبب اس کا دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرے تو وہ دھل جاتا ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو پھر وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے سارے دل کو سیاہ کر لیتا ہے، اور آخر میں حالت یہ ہوتی ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ دل کوئی نیکی اور بھلائی کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا تیسری چیز جنت کی طلب، اللہ سے جنت کی طلب کرتے رہو، جنت کی آرزو کرتے رہو، کیونکہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ چوتھی چیز فرمایا دوزخ سے پناہ مانگتے رہو، اللہ سے دوزخ سے پناہ مانگتے رہو۔ علماء کرام رمضان کے متعلق بعض چیزوں کو وضاحت کرتے ہوئے بعض تعلیمات کی صورت ان باتوں سے کہ جس سے کسی شے کی عظمت کا اندازہ ہو سکے، فرمایا رمضان کا یہ مہینہ جس کا نام رمضان ہے، اس رمضان کے ایک معنی ہے گرمی کی شدت جلا دینے والی، یعنی گناہوں کو جلا دینے والی۔ فرمایا رمضان میں 5 حرف ہیں، رے، میم، ضاد، الف، نون۔ را یعنی رے رضائے الہی، یہ مقربین کے لیے ہے۔ میم مغفرت، یہ گناہ گاروں کے لیے ہے۔ ضاد فرمایا ضمانت، وہ جو اطاعت گزار ہیں ان کے لیے۔ الف الفت، یہ متوکلین کے لیے ہے۔ نون نوال، یعنی عطاء الہی، یہ صادقین کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا رمضان سال کا قلب ہے، وہ درست ہو تو سارا سال درست رہتا ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو وہ ان کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص کبھی نہ عنایت فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہا پر، تو سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کوئی 2000 سال پہلے پیدا کیا، اس فرشتے کا جو طول ہے یعنی قد ہے 1000 برس کا، یعنی طول ہے اس کے 1000 سر ہیں، ہر سر پر 1000 چہرے ہیں، ہر چہرے پر 1000 منہ ہیں، ہر منہ پر 1000 زبانیں ہیں، ہر زبان پر 1000 گیسو ہیں، ہر گیسو پر 1000 موتی ہیں، اور ہر موتی میں 1000 نور کے دریا، اور ہر دریا میں نور کی مچھلیاں ہیں، اور ہر مچھلی کے طول پر 100 یعنی اس کا طول 100 برس کا ہے، اور ان مچھلیوں کی پشت پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرشتہ جب تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی خوش لہانی یعنی آواز کی خوبصورتی سے عرش بھی جھومنے لگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج اس کے قریب سے گزرے تو آپ نے اس فرشتے کو سلام کیا، مگر وہ تسبیح میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ جبرائیل امین نے اس فرشتے سے کہا کہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کرتے ہیں۔ اس فرشتے نے اپنے دونوں سبز پر پھیلا دیے، اس کی وسعت کا عالم یہ تھا کہ زمین و آسمان اس میں بھر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے میرے دونوں ابروں کے درمیان بوسہ لیا، اور بوسہ دینے کے بعد وہ فرشتہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو رمضان المبارک کی برکت سے بخش دیا ہے۔ اللہ غنی۔ شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 صندوق رکھے گئے۔ اس حدیث پاک کو نزہۃ المجالس میں امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس 2 صندوق کے متعلق فرمایا جس پر نور کے 1000 کفل یعنی تالے پڑے ہوئے تھے،
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو فرشتہ کہنے لگا اس میں آپ کی امت میں وہ لوگ جو رمضان کے روزے دار ہیں ان کی برات ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں روزے داروں کے 3 درجے تحریر فرمائے ہیں کہ ایک ہے عوام کا روزہ جو شکم اور شرمگاہ کو اپنی خواہش سے روکے، خواص کا روزہ فرمایا تمام اعضائے جسم کو گناہ سے روکے، اور خواص الخواص کا روزہ یہ کہ ماں سوائے اللہ سے بچا رہے۔ اور بزرگان دین کے تو معمولات ہی کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کا تصور بھی ہمارے لیے محال ہے۔ رسالہ بصیریہ میں ہے کہ بعض صالحین اللہ کے مقبولین کا تو یہ عالم تھا کہ رمضان آتے ہی وہ تمام مصروفیات سے لا تعلق ہو کر اپنی خلوت گاہوں میں، یعنی ان مکان کے کمروں میں جہاں وہ رہتے، ان کو مٹی سے لسوا لیا کرتے، یعنی بند کر دیتے، اور اتنی جگہ باقی چھوڑتے کہ اس سے روٹی آ سکے، پانی آ سکے، کھانے پینے کی اشیاء دی جا سکے، اور اپنی زوجہ یا ملازمہ سے کہہ دیتے وہ ایک روٹی دینے کے پابند ہوتے۔ مگر اختتام رمضان پر یہ حال ہوتا کہ وہ 30 کی 30 روٹیاں اور پانی کا لوٹا بھی اسی طرح واپس آتا۔ یعنی اہل اللہ ماہ رمضان المبارک میں رمضان کے روزوں کی لطافت سے اس طرح آشنا ہوتے کہ دنیا مافیا کی کوئی خواہش ان کے قریب بھی نہیں جاتی۔ روایت میں آتا ہے کہ روز قیامت رمضان کا مہینہ ایک اچھی صورت میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا جس نے تیرا حق پہچانا اس کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو رمضان کا مہینہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کی قدر کی، تعظیم کی، روزوں کا حق ادا کیا، واقعی رمضان انہوں نے اللہ کی عبادت میں اس طرح گزارا جیسے گزارنے کا حق تھا، تو یہ رمضان ان کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا انہیں تاج وقار عطا فرما، لہذا ان تمام لوگوں کو تاج وقار پہنا دیا جائے گا، اور جو اللہ کی طرف سے عزت افزائی کی جائے گی وہ اس کے سوا ہوگی۔